بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ناول اذیت کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ وہ کرسی کی دونوں اطراف پر ہاتھ رکھے گردن کرسی کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ ٹانگیں سامنے گول لکڑی کے ٹیبل پر پھیلائی ہوئی تھیں۔ دماغ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بار بار ایک ہاتھ اٹھا کر اپنی کنپٹی مسلتا جب کسی کے قدموں کی آہٹ سے وہ تھوڑا سا چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دروازے پر دستک کی آواز ابھری تھی۔ آ جاؤ، اس نے اپنی گمبھیر سی آواز میں جواب دیا۔ بوس، وہ شاہنور میڈم کھانا نہیں کھا رہی۔ میں 2 بار لے کر گئی تھی لیکن ٹرے اٹھا کر پھینک دی۔ ملازمہ ادب سے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ کب سے نہیں کھا رہی؟ صبح ناشتہ کروایا تھا میں نے بوس، لیکن اس کے بعد سے وہ کچھ کھا پی نہیں رہی ہیں۔ شاید طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ کہتی ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو اور کسی کو اپنے کمرے میں بھی نہیں آنے دے رہی ہیں۔ اچھا، تم کھانا لے کر آؤ، میں لے کر جاتا ہوں۔ وہ ایک دم سے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، اور ہاں، ساتھ کچھ نیند کی میڈیسنز بھی لے آنا۔ جی اوکے بوس، میں ابھی لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ کھانے کی ٹرے اور اس کی بتائی کی کچھ دوائیوں کے ساتھ دروازے سے نمودار ہوئی۔ اس نے ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک دم سے مڑ کر ملازمہ سے مخاطب ہوا، تم ابھی تک گئی نہیں؟ کتنی بار کہا ہے 8 بجے تک اپنے گھر چلی جایا کرو، یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ چہرے کے تاثرات قدرے سخت کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ جی سوری سر، میں جانے ہی والی تھی۔ وہ شاہنور میڈم کھانا نہیں کھا رہی تھی تو اس لیے میں رک گئی۔ ملازمہ اس کے چہرے کے سخت ہوتے زاویے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ میں دیکھ لوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو اور گھر جاؤ اپنے۔ جی سر، میں جا رہی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ کمرے میں موجود دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے وہ تاریکی میں ڈوبے کمرے سے نکل کر باہر راہداری میں چلنے لگا تھا۔ دیوار کے دونوں اطراف وقفے وقفے سے کھڑے ملازموں نے اسے دیکھتے ہی ادب سے ہلکا سا سر کو خم دیا۔ راہداری میں چلتے چلتے ایک دم سے ایک طرف کو مڑا اور سامنے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا تھا۔ سر، وہ نور میڈم نے دروازہ اندر سے لاک کیا ہوا ہے۔ ہم نے کافی کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہیں۔ آپ کہیں تو میں پھر، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا۔ اٹس اوکے، کیز ہے میرے پاس۔ وہ جانتا تھا وہ غصے میں کبھی بھی اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے بیٹھ جاتی تھی، اس وجہ سے اس نے باہر سے کمرہ لاک چابی بنا کر اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ اس کی پل پل کی حرکتوں سے باخبر رہتا۔ کھانے کی ٹرے اسے پکڑاتے ہوئے کمرے کا لاک کھولا۔ اندر کمرے کی توڑ پھوڑ دیکھ کر وقتی طور پر تو اس کا سر چکرا گیا تھا، لیکن پھر جلد ہی اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے نیچے بکھرے کانچ کے ٹکڑوں سے بچتا بچاتا سامنے بیڈ کے ساتھ موجود شیشے کے گول ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھی۔ ایک نظر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ہر چیز زمین بوس ہو چکی تھی۔ شیشے کی بوتلیں، گلدان، پرفیوم، باڈی سپرے غرض ہر چیز نیچے گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ ہر شے کے بہت بے دردی سے زمین پر پٹکا گیا تھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس پری پیکر کی طرف متوجہ ہوا جو بیڈ کے ساتھ ہی اس کی الٹی سے نیچے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ قدم قدم رکھتا اس کے قریب آیا تھا، اس پر ایک گہری نظر ڈالی اور اس کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس سے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ خوبصورت گہری جھیل جیسی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی شفاف دودیا رنگت میں زردی گھلنے لگی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حقارت سے منہ موڑ گئی۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹانے کے بعد اس کی نظر اس کے پیر پر پڑی جس پر شاید کانچ لگنے کی وجہ سے خون رس رہا تھا۔ اس کے پیر کی حالت دیکھتے ہی اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا تھا۔ وہ بھی آرام سے اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس نے اس بار کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ یہ سب بیکار ہے، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ شاید وہ تھک چکی تھی، یا وقت سے، حالات سے، یا اپنے دل پر لگے ان زخموں سے جو اسے اندر اور باہر دونوں طرف سے اب کھا رہے تھے۔ اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس سے کوئی بھی سوال جواب کیے بغیر بیڈ کے سامنے موجود گلاس ڈور دھکیلتے ہوئے اس کے ساتھ منسلک الماری میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور واپس اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے اس کا پیر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہے تھا کہ اس نے فوراً پیچھے کر لیا۔ رہنے دو، پیچھے ہو جاؤ، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے وہ خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے اس کی کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر دوبارہ ہاتھ بڑھا کر مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا۔ وہ کافی کوشش کے باوجود بھی اپنا پیر اس کی گرفت سے آزاد نہ کروا سکی۔ پھر تھک کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ آرام سے اپنا کام کرتا رہا۔ اس کا زخم صاف کرنے کے بعد اس نے بہت احتیاط سے اس پر بینڈیج کی تھی۔ اس کے بعد باکس بند کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا
اور منہ پھیر لیا۔ وہ ایک دم سے وہاں سے اٹھا اور ٹیبل سے کھانے کی ٹرے اٹھا کر دوبارہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ چلو کھانا کھا لو، اب صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، کتنی بار سمجھایا ہے کھانے کے معاملے میں لاپرواہی مت کیا کرو، کھانا ٹائم پر کھایا کرو، اپنی حالت دیکھو کیا بنا لی ہے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ وہ ویسے ہی چہرہ موڑے بیٹھی رہی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، لے جاؤ یہ اور یہاں سے چلے جاؤ پلیز، جان چھوڑ دو میری، وہ کمزور سی آواز میں چلاتے ہوئے بولی۔ کھانا کھا کر میڈیسن لے لو پہلے، پھر چلا جاؤں گا۔ نہیں لینی، میں ایک بار کہہ چکی ہوں، سمجھ نہیں آتی تمہیں، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ جو تم چاہتے تھے وہ سب کر تو چکے ہو تم، اور اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ تو اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ چہرے کا رنگ پھک ہوا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو تم کیا چاہتی ہو میں وہ سب دوبارہ کروں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مینی خیزی سے بولا۔ اس کی بات سے اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ چپ کر کے یہ کھانا کھا لو اور اس کے بعد یہ میڈیسن دے لو، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کتنے گھٹیا انسان ہو تم، ایک بار میری عزت کے ساتھ کھیل کر سکون نہیں ملا؟ تمہیں پتہ نہیں کیا چاہتے ہو تم مجھ سے، میرا سب کچھ چھین کر مجھے برباد کر کے اب بھی سکون نہیں ملا؟ کیا تمہیں اس سے اچھا تھا تم میری بھی اور لوگوں کی طرح جان لے لیتے؟ یہ سب تو ویسے بھی بہت آسان تھا تمہارے لیے۔ اس کے الفاظ کسی تیر کی طرح اس کے دل پر لگے تھے اور اسے چھلنی کر گئے۔ دیکھو میری بات سنو، تم خود چل کر آئی تھی یہاں، میں کہیں اسے اٹھا کر نہیں لایا تھا تمہیں، سمجھی؟ اور نہ ہی میں یہ سب چاہتا تھا۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ بمشکل اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے دوبارہ اس سے مخاطب ہوا۔ میں باہر بالکنی میں انتظار کر رہا ہوں، تب تک تم یہ کھانا کھا کر میڈیسن لے لینا، ورنہ میں پھر بتا رہا ہوں نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے، یہ تم بہتر جانتی ہو۔ کہتا وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر کمرے کے ساتھ منسلک باہر بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے ٹرے کھینچ کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ باہر بالکنی میں کھڑے ہوتے ہوئے باہر ٹیرس پر کھڑے ہونے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی اس کے اندر کی تلخی کو کم نہیں کر پا رہے تھے۔ سگریٹ سلگا کر منہ کو لگاتے ساتھ ہی اس کا دماغ کچھ دیر پہلے کہی گئی باتوں میں الجھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے جس کا ازالہ شاید ممکن نہیں تھا اب، لیکن یہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، نہ ہی اس سب نے اسے سکون دیا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے اندر دوڑ چکی تھی، کہیں پر بھی سکون میسر نہیں تھا۔ وہ اب تک کتنے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، کتنے قیمتی جانوں کا بے دردی سے قتل کر چکا تھا۔ اسے ان سب سے بہت سکون پہنچتا تھا، اسے لوگوں کو اذیت دے کر اچھا لگتا۔ اس نے کبھی کسی پر رحم نہیں کھایا تھا، شاید اسے رحم کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت بے حس انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی سے صرف ایک ہی چیز سیکھی تھی اور وہ تھی اذیت، جو وہ ہر کسی کو دیتا آیا تھا اور دینے کے بعد اسے سکون پہنچتا، لیکن یہ اس کی زندگی کا وہ پہلا لمحہ تھا جب کسی کو تکلیف دے کر بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی روح اور جسم دونوں میں ایک بے چینی سی دوڑ گئی تھی، اور اس کی وجہ وہ کمزور سے وجود والی لڑکی تھی جو اپنی ضد اور جنون کے پیچھے اپنی عزت اس کے ہاتھوں پامال کروا چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اس میں ساری غلطی اس کی نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی خود اس کے پاس آئی تھی، ہاں لیکن اس نے غلط ضرور کیا تھا۔ وہ اسے باعزت اس کے گھر بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن مرد کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور پھر وہ صرف مرد نہیں تھا، اس کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا تھا۔ اس کو کتنی قیمتی جانوں کو نگل چکا تھا، تو پھر اس نازک سی لڑکی کی عزت پامال کرتے ہوئے رحم کیسے آتا اسے؟ ہاں اس کے بعد سے اس کا سکون ضرور برباد ہو گیا تھا۔ اس ہولناک سی رات کا منظر دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، جلتی ہوئی سگریٹ ہاتھوں میں پکڑ کر مٹھی بند کر لی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار تکلیف محسوس ہوئی تھی، اور وہ بھی کسی کو تکلیف دینے کے بعد۔ ابھی وہ اسی پوزیشن میں کھڑا تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی کھول کر جلتی ہوئی تھی سگریٹ ایک طرف پھینکی اور کوٹ کی پاکٹ سے مٹھی نکال کر کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو سر، یس، آر یو دیئر سر؟ یس، اتھر ڈینل خان اسپیکنگ، مسٹر ایم ڈی، وہ اپنی گمبھیر سی روبدار آواز میں مخاطب ہوا۔ سرکل کے بلاسٹ کے بارے میں آپ نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی ہے؟ آپ کے کہے کے مطابق شہر کے معروف ڈریم لائٹ سٹار ریسٹورنٹ کو ہر طرف سے ہمارے آدمی گھیر چکے ہیں، اور آپ کی بتائی گئی لوکیشنز پر بارودی مواد بھی نصب کر چکے ہیں، بس اب آپ کے آرڈر کا انتظار ہے۔ گڈ، فی الحال وہ سب بومز ڈیفیوز کر دو، جب تک میں نہ کہوں کسی کو بھی آپریٹ نہیں کرنا۔ میری آج کچھ طبیعت نہیں صحیح ہے، کل ایک میٹنگ ارینج کرواؤ عارش کے ساتھ مل کر۔ جی سر، اوکے، جیسا آپ کہیں، لیکن کل والی میٹنگ کہاں ہوگی؟
میرے 92 بنگلے پر ہی، مختصر سا جواب دیتے ہوئے اس نے کال کاٹ کر موبائل جیب میں ڈال دیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اس نے اپنا کوئی پلان کینسل کیا تھا، ورنہ وہ اپنے ہر بنائے گئے منصوبے پر کسی قیمت پر رعایت نہیں کرتا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی، جہاں وہ پوری طرح نیند میں غرق بیڈ پر نیم دراز تھی۔ شاید میڈیسن کا اثر تھا جس کی وجہ سے اس پر فوراً ہی نیند حاوی ہو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب گیا، اس کے قریب کھڑے ہوتے ایک نظر گہرائی سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے گال اور سرخ ہو چکے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر رکھا جو بخار کی وجہ سے دہک رہی تھی، اسی وجہ سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکر کے اثرات ابھرے۔ پاس پڑی کھانے کی خالی ٹرے اور میڈیسنز کے پتوں پر نظر پڑی جو وہ کھا چکی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس ہی بیٹھا رہا، اس کے بیٹھنے لگے پیر کا جائزہ لیا، پھر اٹھ کر آگے بڑھ کر اس پر بلینکٹ درست کرتے، سائڈ سے کھانے کی ٹرے اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی ملازم سے مخاطب ہوا، بات سنو۔ جی باس بولیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میں ساتھ والے کمرے میں ہی ہوں۔ تم ادھر ہی رہنا اور اس کا خاص خیال رکھنا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ جی باس، آپ فکر نہ کریں، میں ادھر ہی ہوں۔ میڈم کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی میں فوراً آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ ٹرے لے جاؤ، اور اگر یہ جاگ گئی تو مجھے فوراً بتانا کرو کہ میں سینٹرل روم میں موجود ہوں گا۔ اپنے مخصوص رعبدارانہ لہجے میں کہتے ہوئے نادانی میں چلتے کمرے کی طرف مڑ گیا تھا۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ نیا ناول پسند آئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں کہ آپ اس ناول کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔